لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر پریشانی کا حل۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔ سنو، وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ پاک محبت۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ عورت ناسمجھوں کے لیے نفس اور جاننے والوں کے لیے روح ہے۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ اچھی لڑکیاں محبت سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ کرتی ہیں۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار بھی کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ میں نے یقین کہ ہر درجہ پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی؟ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے، غریب تھا اس لیے مر گیا۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہزار زخم بھر جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں، زندگی کے سودے ہوتے ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی روئے، بد نصیب وہ شخص ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قصہ ایک ملازم اور اس کے مالک کا۔ ایک مالک کا ملازم بڑا ہی تابع دار تھا۔ مالک نے خوش ہو کے اس کی 5000 تنخواہ بڑھا دی۔ تابع داری میں فرق نہیں آیا، لیکن وہ بہت زیادہ مشکور بھی نہیں ہوا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی، لیکن یہ ہے کہ اچھے سے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے اگلے ماہ تنخواہ 5000 کم کر دی۔ ملازم کی تابع داری اب بھی وہی رہی، کوئی شکایت نہیں کی۔ مالک نے اسے بلاوا بھیجا اور کہا، بڑے عجیب انسان ہو، میں نے تمہاری تنخواہ 5000 بڑھائی، پھر کم کر دی، تم نے کوئی بات نہیں کی، یہ سب کیا ہے؟ ملازم بولا، اوہ، آپ نے خود کو رازق سمجھ لیا تھا۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس سے اگلے دن آپ نے تنخواہ 5000 بڑھا دی۔ میں سمجھ گیا کہ جس خالق نے بچہ دیا
اسی نے رزق کا انتظام بھی ساتھ ہی کر دیا ہے، سو اسی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جس دن آپ نے تنخواہ کم کر دی اسی دن میری والدہ وفات پا گئیں۔ میں نے جان لیا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئیں، سو تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے مطمئن رہا۔ پھر بولا، صاحب یہ روزی روٹی کے فیصلے کہیں اور ہی ہوتے ہیں، ہم تو بس مورے ہیں جنہیں آگے پیچھے کر کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہے تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہے تو سچائی بیان کر دو۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ کو پال سکتی ہے۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ اے بنت حوا، اپنے پردہ پر ناز کرو، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پاک پہ ہوتا ہے۔ دنیا کی عزت مال سے ہے، آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ بیماری گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے اور چیونٹی کی رفتار سے جاتی ہے۔ ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج پہنچے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اچھی بیوی مردوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ دیندار عورت سب سے اچھا اور سب سے آخری آسمانی تحفہ ہے۔ سجدے میں گر اور حد سے گزر جا۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے زیادہ سنے۔ وہ بچپن میں کہتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، اب سمجھ آئی اللہ کا گھر تو دل ہے اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ ہم دین پر لڑ سکتے ہیں، دین پر مر سکتے ہیں، مگر افسوس ہم دین پر چل نہیں سکتے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ بے عزتی کا جواب عزت سے دیں، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے مجھ کو۔ جانے کب ڈور سانسوں کا کٹ جائے گا، مختصر زندگانی ہے توبہ کریں۔ انمول موتی، سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔ جو تم سے نیچا ہو اس سے نرمی اور جو اونچا ہو اس کا ادب کرو۔ تحریک ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ اور تمہارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ تمہیں موسیقی رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ میری دعا عرش سے واپس نہ آئیں گی، شامل ہے ہر دعا میں وسیلہ محمد کا۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مرنا ضروری ہے۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک کبھی پیشانی تک۔ عقل کی حد ہو سکتی ہے مگر بے عقلی کی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت،
غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ آپ کی اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ بڑے خوابوں کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ منزل کا ملنا مشکل نہیں ہوتا، منزل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہارے زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ہی ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس ایک کافر ہی ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے پر سے پتھر ہٹانے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک بھی نہیں مانتے۔